أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين رب العالمين. تو ہم لوگ تھے سورۃ المائدہ میں اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم لوگ بات کریں گے آیت نمبر 4 کی. اس میں اللہ کہتے ہیں کہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سکھا رکھا ہے یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام ذکر کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا. یہ آپ کے سامنے ٹرانسلیشن. اب ہم لوگ اس پر بات کرتے ہیں. جب بھی یسألونک جیسے سورۃ الکہف میں آپ پڑھیں گے ویسألونک عن الروح اور بھی سورۃ کہف میں ویسألونک عن ذی القرنین یعنی وہ لوگ پوچھتے ہیں. کون لوگ پوچھ رہے ہیں؟ یہاں جو پوچھنے والی بات ہے یہ اہل کتاب جو ہے وہ محمد رسول اللہ سے بہت سوال کر کرتے تھے. بہت ٹائپ کے رول اور ریگولیشن کی وہ لوگ یہ بھی پوچھتے تھے کہ روح کے بارے بتاؤ. تو اللہ کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ مِنْ رَبِّ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. اچھا ہم یہ آیات بھول رہے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. ایسے کچھ ہے کہ تم کہہ دو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ اللہ کے امر میں سے اللہ اس کے بارے اس کے ڈیٹیل اللہ جانتا ہے. یس. تو یہاں اہل کتاب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ رہے تھے تو اللہ یہاں پر فرما رہے کہ جب وہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا حلال ہے تو آپ کہہ دیجئے اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمام چیز تمہارے لیے حلال کی گئی ہے. اور یہ آیات اس ٹائپ کا آیات سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ پاک چیز ہر وہ طیب چیز تمہارے لیے حلال کی گئی ہے. الطیب میں تو یہاں ہے نا احل لکم الطیبات یعنی پاک چیز. یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام حرام 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 تو اسلام ہر وہ حلال چیز کو کبھی بھی حرام نہیں کرے گا. فار ایگزامپل محمد رسول اللہ نے کسی ریزن کے وجہ سے وہ ریزن میں اگر جائیں گے تو وہ الگ ایک ٹاپک ہے اپنے اوپر شہد جو ہے نا ہنی وہ حرام کر لیے تھے. تو اللہ نے کہا نہیں کہ اے نبی آپ اللہ نے جو آپ پر حلال کیا ہے وہ آپ اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے. یعنی بات ہے یہاں پر کہ اللہ جتنے بھی پاک چیز ہے اس کو اللہ کہتا ہے حلال. یعنی جتنے بھی کھانے کی چیز اگر وہ پاک ہے تو وہ بنا سنکوچ وہ حلال ہے. اگر کوئی انسان کوئی چیز یعنی کوئی کھانے کی چیز کو اگر حرام کہہ رہا ہے تو اس کے لیے بہت اسٹرانگ دلیل بہت اسٹرانگ آرگومنٹ یا بہت اسٹرانگ پروف چاہیے. چاہے حدیث چاہے قرآن چاہے صحابہ کا عمل یا کچھ تو مطلب ٹھوس چاہیے. اگر ہم لوگ اپنے کھانے کی چیزوں کو دیکھیں تو واللہ ہم کو ہزاروں چیز ملے گا کہ جو حلال ہے. چند چیز جو ہم لوگ اپنے ہاتھ انگلیوں سے گن سکتے ہیں وہ کھانا حرام ہے. چند چیز کتنی بڑی نعمت ہے لیکن ہم لوگ پھر بھی ہے نا تو پھر بھی ہم لوگ ان سارے نعمت کو چھوڑ کر ہم لوگ وہ فلت کھانا کھاتے ہیں. وہ گندگی چیز کو کھاتے ہیں جس کو اللہ نے منع کیا اور اکثر چیز جو اللہ نے منع کیا ہے وہ سراسر ہمارے باڈی میں اس کا افیکٹ پڑے گا ہے نا. تو اور پھر اس کے بعد اور جن شکار اب یہ شکار کی پھر بات ہو رہی ہے جو فرسٹ آیات میں ہوا تھا. اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم یعنی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو شکار والے جانور ہیں جو ٹرینڈ ہے وہ
اگر مطلب یہاں پر بات کیا ہو رہی، آپ کے پاس شکاری جانور ہے، اس کو آپ نے ٹرین کیا ہے اور وہ آپ کے لیے جانور پکڑ کر لاتا ہے، تو وہ آپ کھا سکتے ہیں. لیکن وہ اللہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں کہ وہ شکار جو تم نے بھیجا وہ تمہارے لیے چھوڑ رکھے، اپنے مالک کے لیے چھوڑ رکھے، وہ کھا نہیں لے، یعنی اس میں سے وہ اس کو ایک ذرہ برابر بھی بوٹی اس کے اندر نہیں جانا چاہیے، وہ چھوڑ رکھے، رائٹ؟ تب ہم اسے کھا سکتے ہیں. اور اس جانوروں کو چھوڑنے سے پہلے اللہ کا نام یعنی بسم اللہ لینا لے لیں، آپ کے لیے حلال ہے. لیکن ایک چیز آپ جو ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے یہاں پر ورڈ آیا ہے مما علمکم اللہ، اس کا مطلب کہ جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، پس جس شکار کو وہ تمہارے چھوڑ پکڑ روکے رکھے تم ان سے کھا لو. اس کا مطلب ہم نے جو شکاری کتا یا کوئی بھی جانور چھوڑا، اللہ کیا کہنا ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے کہ تم یعنی ہم جو اس شکاری جانور کو ہم جو ٹرین کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں سکھایا. سبحان اللہ. اور اللہ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا. اور آپ کو ملے گا ایگزامپل سورہ البقرہ میں ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں کانٹریکٹ لکھنا سکھایا ہے، یعنی یہ جو سکھانا ہے یہ اللہ خود کی طرف منسوب پر ہے. سبحان اللہ. ہم جانوروں کو ٹرین کر رہے ہیں اور وہ اللہ خود کو کریڈٹ لے رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس جانور کو سکھایا ہے کہ تمہارے لیے روک رکھے. سبحان اللہ. کین یو تھنک یہ ہم کیوں ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ کوئی بھی ٹریننگ جو ہوتا ہے نا، پاک ٹریننگ، اچھا ٹریننگ، کوئی بھی علم، پاک علم، اچھا علم، وہ اللہ کی طرف سے. ہر چیز، ہر وہ اچھا چیز، ہر وہ اچھی چیز وہ اللہ کی طرف سے. اللہ اس کو ٹرین کر رہا ہے، اللہ اس کو سکھا رہا ہے. اس کا مطلب ایک کانٹریکٹ لکھنے والا وکیل اگر وکالت کی پڑھائی کر رہا ہے اور اس کو اللہ کے حدود کو پتا ہے، اللہ کے حدود میں رہ کر وہ اپنے کام کر رہا ہے، تو سبحان اللہ نے اسے سکھایا وہ چیز. اس لیے ہم کہتے ہیں دنیائی پڑھائی اور اسلامک پڑھائی از ناٹ اے ڈفرنٹ تھنگ. ہم مسلمانوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے، اور یہاں تک کہ کچھ علماء کو بھی نہیں، کچھ علماء کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آتا. وہ لوگ کچھ علماء کہتے کہ نہیں اسلامی پڑھائی الگ ہے، دنیا پڑھائی الگ ہے. ایسا نہیں ہے. وتھ آل ریسپیکٹ ایسا نہیں ہے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ علماء کا کام ہے کہ بہت ڈیپ نالج اپنے دین کے لیے پڑھنا، بالکل یہ ہم اس سے راضی. لیکن دنیا کی پڑھائی، آپ انجینئرنگ، میڈیکل سائنس اور لا، کوئی بھی پڑھائی کر رہا ہے اس کو آپ بے دین کی پڑھائی بالکل نہیں کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اللہ جو یہاں پر کتے کو اگر ہم کچھ ٹریننگ دے رہے، اللہ کہہ رہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ تو علم ہے بھائی. آپ اس کو ان اسلامک نہیں کہہ سکتے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر، ایک لا پڑھنے والا وہ بھی عالم ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کے ذہن میں یہ، کچھ لوگ کے حلق سے یہ اندر جاتا ہی نہیں ہے، رائٹ؟ وہ عالم ہو سکتا ہے اور وہ عالم یوں نہیں ہو جائے گا، وہ اس کے لیے ایفورٹ ڈالے گا، فری میں نہیں ہوگا، رائٹ؟ لیکن ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو دنیائی بھی اس میں بھی بہت زیادہ، مطلب بہت ہائی لیول کے پوسٹ میں، اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں. حالانکہ وہ سب کے ٹیچر ہے، وہ 20 سال سے قرآن پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ کبھی نہیں کہے کہ آئی ایم دا، ہم عالم، وہ کبھی نہیں کہیں. وہ کہیں آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف قرآن، اور وہ کہتے ہیں ہم اب بھی قرآن سیکھ رہے ہیں، ہم اب بھی قرآن کے ٹیچر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مر بھی جائیں گے پھر بھی ہم قرآن کے طالب علم ہی رہیں گے. تو یہ میرا بھی ماننا ہے کہ ہم لوگ قرآن کے طالب علم ہیں اور ہمارا ٹیچر تو اللہ ہے، رائٹ؟ سو پھر اللہ کہہ رہے ہیں اور تم اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین اللہ تعالیٰ جلد حساب لینا. یہ بات کیوں اللہ یہاں پر بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو؟ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے جانوروں کو چھوڑا اور اس نے اپنے جانوروں کو ٹرین کیا تھا، پھر بھی وہ جانور اس سے ایک بوٹی کھا لیتا ہے اور وہ عام لوگوں کو نہیں پتا چل رہا ہے کہ وہ کھایا ہے یا نہیں، لیکن جو ٹرین کیا اس کو تو پتا رہے گا، اس کو تو ان کی علامت تو پتا رہے گی،
राइट. लेकिन वो क्या था, वो फिर उसको खा लेता तो उसके लिए हराम हो जाता. अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह से तुम डरे रखो, क्योंकि अल्लाह को पता है, चाहे लोगों को नहीं पता हो, लेकिन अल्लाह को पता है. इसलिए अल्लाह ये बात, यानी आपने अगर हमारे जर्नी में आप साथ होंगे तो आप सूरह बकरा का ऑब्वियसली तो आपने ये देखा होगा, कोई भी रूलिंग्स के बाद अल्लाह ये कहते हैं कि तुम अल्लाह का खौफ इख्तियार करो, तुम अल्लाह से डरते रहो. कि आफ्टर ऑल जो लॉ अल्लाह बता रहे हैं, जैसे तलाक के केस में था, अल्लाह हद तलाक के लगभग हर आयत में बोल रहे तुम अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो. यानी वो लॉ जो है वो दुनिया वाला के नज़र में तो हम उसको तोड़ रहे हैं, और दुनिया वाला हमें नहीं देख रहा कि हम वो लॉ तोड़ रहे हैं या नहीं, लेकिन अल्लाह तो जानता है ना, अल्लाह तो हर गैब का मालिक है ना, वो तुम्हें देख रहा है. राइट. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. उसके बाद क्या है, शादी की बात हो रही है. क्या कुल पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, और अहले के किताब का ज़बह तुम्हारे लिए हलाल है, और तुम्हारा ज़बह उनके लिए हलाल है. बस अभी यहाँ तक देख रहे हैं. क्यों यहाँ बात होगी, जो अहले किताब है, यानी जिन्हें ज़बूर इंजील दिया गया, यानी यहूदी एंड नसारा, यानी ज्यूज एंड क्रिश्चियन. अल्लाह कह रहे हैं कि उन लोगों का ज़बह, अगर वो लोग ज़बह कर रहा है तो तुम्हारे लिए उनका ज़बह हलाल है. बट द थिंग इज दैट ये हलाल क्यों है, क्योंकि जो अहले किताब थे, जो क्रिश्चियन थे, वो भी तो अल्लाह को मानते थे ना. अब वो भी जब, हाँ, हालांकि उनके दीन में मिलावट आ चुका था, लेकिन फिर भी वो लोग अल्लाह को अपना रब मानते थे. राइट. तो अल्लाह कह रहे हैं कि उन लोग, और बहुत कुछ ऐसे अहले किताब और इस्लाम में बहुत सिमिलरिटीज़ हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस में. राइट. हाँ, हालांकि वो लोग ने अपने किताब के रूल्स को खुद से चेंज कर दिया, लेकिन अब भी सिमिलरिटीज़ है. तो अल्लाह कह रहा है कि हलाल है उनका ज़बह, तुम्हारे लिए हलाल है. यानी कोई अहले किताब अगर ज़बह करता है, लेकिन वो यहाँ पर शर्त क्या, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी अल्लाह का ही नाम लेगा. हालांकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, लेकिन वो भी अल्लाह का ही नाम लेगा. अगर अल्लाह का नाम नहीं ले रहा तो वो अहले किताब नहीं है, वो बुक को फॉलो नहीं कर रहा है. राइट. तो और तुम्हारा ज़बह उनका हलाल है. राइट. मतलब तुम जो है मुसलमान जो ज़बह करे वो अहले किताब के लिए हलाल है. उसके बाद जो टॉपिक है थोड़ा ये थोड़ा मतलब मिसअंडरस्टूड टॉपिक है अमॉन्ग्स आवर मुस्लिम्स. तो काम करते हैं ना, इसके बाद वाली वीडियो में वो कवर करेंगे इंशाल्लाह. फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. ठीक है. सो अल्लाह से दुआ है कि या रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए. बारकल्लाहु लना व लकुम व नफ़अना बिल आयत व ज़िक्रिल हकीम. अस्सलामु अलैकुम.